بچنے والے نہیں ہیں۔ ظالم کو یہاں پر کس طرح سزا دی جا رہی ہے، اور ظلم کرنے والا یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں صرف ہم ریویو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا ہے کہ اور کاش آپ تب ان ظالموں کو دیکھتے، کیونکہ یہ آیت ہے اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے، ان ظالموں کو دیکھتے کہ جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مطلب جب روح نکالنے والے فرشتے آ رہی اور جب ان کی موت آ رہی تو ان کا کیا ہو رہا، ان کا حشر اس وجہ سے۔ تو کیا ہوتا، یہ فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کے بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو ذلت دیے، لوگوں کے ساتھ ڈسرسپیکٹفل ہونا یا ظلم کرنا، کیونکہ ظلم کیا ہے، پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ اپنے لیے بھی ظلم کو حرام کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز کے وجہ سے منشن کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ناحق جو کرتے تھے لوگ، تم اس کے آیتوں کا تکبر کرتے تھے۔ 2 تھنگس یہاں پر منشن کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اٹس ناٹ اونلی کہ خبر میں جانے کے، جب یہاں رائٹ فرام مطلب جب موت کے فرشتے آ رہے ہیں تبھی سے عذاب شروع ہو جا رہا، اور پریویسلی ہم نے دیکھا کہ چغل خور اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے لیے بھی کتنا زیادہ ان کو تکلیف دی گئی ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسے ہیں۔ چغلی کیا ہے، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اس سے کیا ہوتا، گھر برباد ہو جاتے، خاندان برباد ہو جاتے۔ اس کے وجہ سے کیا ہوا، ان کو عذاب ہو رہا تھا خبر میں۔ اور دوسری کیا کہ جب ہم واش روم یوز کرتے تو یہ 2 بھی نجازت ہے، ایک دیکھیے باتوں کی نجازت ہے، ایک کیا کہ ہمارے جسم کی نجازت ہے، دونوں چیزوں کو فوربٹ کیا گیا ہے۔ اینڈ لیٹر آن وی ہیو آلریڈی سین ون آف دا حدیث وچ واز مینشن اباؤٹ کہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں اس سے بچو اور چغل خوری سے بچو، تو وہی چیز کا مفہوم آگے بھی آیا تھا۔ لیکن آگے یہ چیز بھی آیا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی کہ ہر بات پہ جھوٹ بولنا، ہر بات پہ جھوٹ سے کام لینا، تو اس کے لیے بھی کیا ہو رہا، عذاب ہو رہا خبر کا۔ تو اور مظلوم کی مدد نہ کرنے کے وجہ سے اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے وجہ سے کیا ہوگا، خبر میں کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑوں کی اگر تخفیف مطلب کم کر دیا جاؤ اس کی تعداد تو نہیں کیا جائے گا، آگ بھر دی جائے گی۔ اور واٹ واز دا ریزن، جب پوچھا جائے گا کہ کیا ریزن ہے، کیوں اتنی سزا دی جا رہی، تو اس کا ریزن کیا تھا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اور کسی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور اس کو مدد نہیں کیے۔ تو اب یہ نہیں سوچنا ہے کبھی بھی کہ اچھا کسی کے ساتھ ہو رہا تو ہم اس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ بہت ایک کریج کی بات رہتی کہ آپ ظالم کا ہاتھ روکو، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اب یہ حدیث کے بعد تو ہمارے اندر اتنا ہونا چاہیے ہمت کہ ظالم کو روکنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ بیکاز آف دیٹ ان کے اوپر کوڑے مارے جا رہے ہیں یا کیڑے ڈال رہے ہیں یا کوئی کسی طرح کا عذاب ہو رہا، تو وہ چیز سے ہم بچنے کے لیے، اور دنیا میں بھی یہ چیز پسند نہیں کی جاتی۔ اب آگے ہے خیانت کرنے والے، تو اب یہ حدیث بہت لانگر ہے، لیکن اس میں کیا بتایا جائے گا کہ جو لوگ امانت میں خیانت کرتے، جب وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی، بیفور ڈسٹریبیوشن کیا کرے تھے، کچھ صحابہ خود اپنے لیے کچھ چیز لے لیے تھے، تو اس کے وجہ سے کیا ہوا، ان کو لوگ بولے کہ نہیں یہ فلاں انسان شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرے کہ نہیں فلاں وار بوٹی میں ایک کوئی چیز وہ رکھ لیے تھے دینے سے پہلے، مطلب ایک معنی میں چوری ہوئی، وہ خیانت ہوئی امانت میں، تو بیکاز آف دیٹ ان کو وہ شہید کا مرتبہ بھی نہیں ملا اور اس کی وجہ سے عذاب ملے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو جو خیبر تھا ایکسپیڈیشن، جب کی بات ہو رہی کہ ہمیں مال غنیمت ملا، تو وہ مال غنیمت میں کیا تھا، سونا چاندی ایسا نہیں ملا، بلکہ ہمیں گائے اونٹ ایسے سامان ملے تھے، باغات ملے تھے۔
پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی خورا کی طرف لوٹے. تو اب جو ایکسپیڈیشن کرتے تھے، جب جیت جاتے تھے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وار بوٹی ملتی تھی اور اس میں یہ سارے چیزیں ملے تھے. تو یہاں پر اس کے بعد کیا ہوا تھا، ان لوگ وادی کے خورا کے طرف گئے اور آپ کا غلام بھی تھا ان کے ساتھ، جس کو وہ ساتھ بھی رکھے تھے. پھر کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد یہ جو وار ایکسپیڈیشن چل رہا تھا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اپنا کھجاوا اتار کے وہاں پر رکھے تھے. اچانک کیا ہوا تھا، معلوم ہوا کہ ایک تیر آ کر غلام کو لگ گیا. وہاں پر ایک غلام تھے، ان کو کیا ہوا، وہ تیر لگ گیا. لائک وہاں پر ہوتا تھا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے سراؤنڈ کرتے تھے لوگ، ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. جسٹ امیجن کریے کہ کسی کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنا. تو ان کے اطراف جو غلام تھے وہ پروٹیکٹ کرے، ان کو وہ تیر لگ گئی. تو اب صحابہ جو کہنے لگے، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ شہادت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے لے لی تھی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز سون ایز وہ صحابہ کو تیر لگا اور وہ ان کی فوتگی ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ مبارک ہو ان کی شہادت، مطلب وہ ایک شہید کے مرتبے پہ وہ ہوئے. تو لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا. کیونکہ جب تقسیم کرنے سے پہلے خیبر کے دن تو ایک کیا تھی، ایک چادر تھی. ایک سوچئے کہ چادر تو اٹس اے پیٹی تھنگ، چھوٹی چیز ہے، لیکن چھوٹی چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ مطففین میں دیکھیے، ایون اسمال سے اسمال تھنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ ڈمنش نہیں کر سکتے. اور یہاں پر کیا ہے، امانت میں خیانت، لائک بیفور ڈسٹریبیوشن انہوں خود نکال لیے تھے. تو وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہا ہے. سو کین یو امیجن دیٹ، سب کے سامنے ایک انسان شہید ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی ہیں کہ وہ جو خیبر میں بیفور ڈسٹریبیوشن جو وہ شال لے لیے تھے خود سے، اس کے وجہ سے ایک بڑا سا شعلہ بھڑک رہا ہے. اور ایک آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ایک دو تسمے، تسمے بیلٹ کو بولتے ہیں، تو 2 بیلٹ لا کے دیتا. تو بولتے کہ کیوں، یہ کیا چیز ہے. سو ہی سیڈ کہ جب یہ بات کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو ان کو جب ریمائنڈر ملا، ان کے مائنڈ میں جب آیا کہ اچھا میں 2 تسمے بھی لے لیا تھا، 2 بیلٹس بھی اٹھا لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اگر تم یہ لا کے نہیں دیتے تو یہ تسمے بھی اس دن تم کو اسی طرح آگ بن جاتے. تو آپ سوچئے کہ کوئی بھی چیز امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. یہاں پر تو ایک ٹینجیبل چیز ہے، لیکن امانت میں خیانت کیا ہو سکتا، جیسے چھوٹے چھوٹے باتیں رہتے. یہ جو ہمارے مجلس میں بھی کوئی بات ہو سکتی، یا کوئی آپس میں کوئی بات ہو سکتی، وہ بھی ایک امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. اور کوئی چیز کسی کے پاس رکھا رہے ہیں، وہ بھی امانت میں خیانت ہے. بعض اوقات فیملی کے کوئی باتیں رہتے، وہ بھی امانت میں خیانت. اٹ کین بی این نمبر آف تھنگ. یہاں پر لیکن فزیکل امانت کی بات ہو رہی، ٹینجیبل امانت کی بات ہو رہی. تو وہ چیز، اگر کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی، بعض وقت ایک بار ایسا بھی ہوتا کہ فیملی میں ایک چیز سے ہوتے ہوئے آتی کہ اچھا وہ فیملی میں ڈسٹریبیوشن ہوتا، ایئرز کو دیا جاتا، لیکن بیفور ڈسٹریبیوشن ایئرز میں ابھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ لے لے رہے ہیں. دس از لائک اے چوری، دس از لائک اے امانت میں خیانت. اب آگے کیا ہے، جھوٹ بولنے والے کو، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا سمر بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے تھے. ان دونوں نے کہا کہ جس سے آپ نے دیکھا اس کو کیا کر رہے تھے، چیرا جا رہا تھا، اس کو پھاڑا جا رہا تھا. کیوں؟ جھوٹ بولنے کے وجہ سے. کیونکہ یہ کیا کرتا تھا، یہ انسان ایک جھوٹی بات کرتا تھا اور وہ جھوٹی بات نقل کر کے پوری جگہ وہ پبلسائز ہو جاتی تھی.
یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جانا. تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. تو اس کی بات بھی کیا ہوں گی، پوری جگہ پبلسائز ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا تھا. تو ایک جھوٹ کیا ہے، 10 جھوٹ بولنے کا رہتا. بعض وقت یہ ہوتا کہ آپ سچ نہیں بتانا چاہتے، اٹس اوکے، لیکن جھوٹ سے کام نہیں لینا ہے. جھوٹ صرف جہنم کو لے کے جاتا. سچائی کیا ہے، جنت کا راستہ بتاتا. اب آگے نا نوحہ کرنے کے بارے میں ہے. نوحہ کرنے والے کو اس کے جو اس کے فیملی والے ہیں یا فرینڈس ہیں جو نوحہ کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے عذاب. بٹ بیفور گوئنگ فردر آپ کو میں یاد دہانی کروں، یہ نوحہ اس وجہ سے ہوں گا ان کو عذاب اگر یہ بول کے گئے کہ مجھے نوحہ کرنا، میری ڈیتھ ہو گئی باسے رونا چیخنا اور لوگوں کو ہائر کر کے ایسے باتیں کرنا، تو دین دیٹ عذاب ول بی دیر. بیکاز ان دا پریویس کلاس وی ہیو سین کہ وہ عذاب کے بارے میں کلیئر کیا گیا اگر ان کے خیالات بھی اس طرح سے تھے. لیکن اگر کوئی توحید پرست تھا اور اس کے خیالات نہیں تھے ایسے اور لوگ اس کے مرنے پہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کو اگر لوگ کتنا بھی نوحہ کرو اور اس کی نیت نہیں تھی اور اس کی جو زندگی تھی صحیح زندگی تھی اسلام پہ، سو پھر اس کو ایسا نہیں ہوگا. سیدنا عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس کے کیے جانے والے نوحہ کے وجہ سے ہو رہا. بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر اس کا اس طرح کا انٹینشن تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کیا جائے تو تب اس کو یہ عذاب ہوگا. اگر اس کے خیالات نہیں تھے اور دنیا والے یہ خود سے کر رہے ہیں تو پھر نہیں. کیونکہ وہ بات کلیئر ہوئی تھی جب عائشہ رضی اللہ عنہ another حدیث بولے تھے، یہاں پر وہ نہیں ہے تو اسی لیے میں آپ کو کلیئر کر لوں. اور گھر والوں کے کیا ہے جو بجائے باتیں کرنے وجہ سے عذاب، ایسے باتیں کرنا جس وجہ سے مطلب ان کو عذاب ہو رہا. کس کو؟ ڈیسیز پرسن کے بجا بیجا ایسے باتیں کرنا. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والے کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ سردار تھا یا ایسا تھا، مطلب such kind of words جس میں ایروگنسی فیل ہو رہی، اور وہ پرسن کے بھی یہ خیالات تھے کہ میرے بارے میں ایسا ایروگنسی کے بارے میں بات کیا جائے اور اس کے لیے کسی کو مقرر کریں. دیٹ کائنڈ از ناپسندیدہ ہے. تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ خبر میں عذاب ہوگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اٹس لائک سم واٹ جو پریویس ہم دیکھیں نا حدیث، اس سے سم واٹ سملر ہے. اس میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ ہم اگر یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ اب جیسا توحید پرست جو ہے بولتے کہ نہیں میرا جو آخری سفر ہے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی بدعت خرافات نہیں. بٹ دس پرسن ہی ڈنٹ سیٹ دیٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ان دیٹ سینس ان کے خیالات تھے کہ میرے مرنے پر یہ چیزیں کریں، غرور تکبر کے باتیں اور جو غیر اسلامک چیزیں ہیں، دین دیٹ عذاب ول بی دیر. اب علم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہو جانا. مرتد کس کو کہتے؟ جو کہ اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، پھر اس کے بعد نان مسلم ہو جانا، اس کو مرتد کہتے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ علم حاصل کرے. لانگر حدیث ہے اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، تو اب وہ کیا تھا؟ پہلے کرسچن تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس نے بقرہ اور آل عمران پڑھا. تو اب آپ سوچئے کوئی انسان ہے پہلے نان مسلم تھا، کرسچن تھا، پھر وہ کنورٹ ہو کے مسلمان بن گیا. تو جب وہ سورۃ آل عمران اور بقرہ وہ پڑھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا. اٹس لائک کوئی بھی چیز لکھنا ہے، کرنا ہے. لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا، مطلب پھر وہ اسلام سے پلٹ گیا، عیسائی ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہنے لگا، مطلب اب وہ جب مرتد ہو گیا، نان مسلم ہو گیا، کرسچن بن گیا، تو بولتا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں، میں لکھتا تھا.
پھر اللہ نے اسے موت دے دی. لائک یہ جھوٹے سچے باتیں کرنا شروع کر دیا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ وہ کاتب تھا، وہ لکھتا تھا، تو بول رہا کہ نہیں اصل تو میں ایسا بولتا تھا. دیٹ اٹ مینس لائک ہی واز ٹرائنگ ٹو پروف کہ جو وحی کے ذریعے باتیں آتے تھے وہ باتیں انکریکٹ ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ غلط باتیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، موت دے دیے. پھر اللہ نے اسے موت دے دی اور لوگوں نے اس سے دفن کر دیا. اب جیسا موت ہو گئی تو کیا کرے، تدفین کر دیا. اور جب صبح ہوتی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا. اب وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو رہا تھا، جیسے ہی رات ہوئی پھر جب صبح ہوتی تھی تو زمین کیا کرتی تھی، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے باہر پھینک دیتی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہو، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کے قبر کو اکھاڑ کر اس طرح باہر ڈال دیا. سو پیپل ویئر تھنکنگ کہ نہیں، کیونکہ یہ پھر مسلم تھا، پھر نان کرسچن بن گیا، اس وجہ سے دیٹ کائنڈ آف تھنگ لوگ قبر کو کھود کے باہر پھینک دے رہے. تو انہوں نے دوسری قبر کو کھودا اور پھر کیا کریں، ان لوگ زیادہ ڈیپر کھود کے پھر بعد میں کیا کریں، تدفین کر دیے. پھر لیکن جب صبح ہوتی تو پھر زمین سے اسے باہر پھینک دیا جاتا. اس مرتبہ انہوں نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ جو ہے نا یہ باہر پھینک دے رہے ہوں گے بیکاز ہی بیکیم کرسچن اور سو آن سو فورتھ. تو اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ قبر کو اکھاڑنا اور ایسا کرنا. تو لیکن لیٹر آن جب معلوم ہوا پھر انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور جتنی گہری کھود سکتے تھے اتنی گہری کھود کے اس میں ڈال دیا. لیکن صبح ہوتی پھر وہ زمین کے باہر پھینک دیا جاتا. بس وہ جان گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، انہوں نے اسے یوں ہی رہنے دیا. یو انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ وہ ایک مرتد ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ ایک کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر رہے تھے کہ بار بار اس کو ایک معنی میں اس کو باہر اگل دے رہے تھے. اور یہ جو انسان جو بھی کرتا اس دنیا میں بھی بتایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم سنتے نا، کچھ لوگ نیک تھے، ان کی خبروں کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی اور ہمیشہ ان کی خبروں کے پاس خوشبو رہتی، ایسے باتیں سننے میں بھی آتا نا. تو ویسے ہی یہ قبر کے باہر پھینک دیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ اس طرح سے کام کیا تھا مرتد ہونے کے وجہ سے. اور عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب. اب یہ کون ہیں عذاب بے خبر سے محفوظ رہنے والے؟ یہاں شہید ہونے والے کے بارے میں بتایا جا رہا، کیونکہ اب انہوں کیا ہے، سیف ہو گئے عذاب خبر سے. کیوں؟ ایکچولی انہوں شہید ہوئے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں گئے اور مارے گئے. سیدنا مقدم بن مروی گندوی سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، بے شک اللہ عز و جل کے یہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں. This will be like a 6 kinds of. اس کے خون کے پہلے قطرے گرتا ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، جیسے ہی اب سمجھو اس کی ڈیتھ ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کا پہلا ڈراپ گرا خون کا اور اس کو کیا ہے، معاف کر دیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا. سیکنڈ تھنگ کیا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا گیا. ایمان کا حلہ پہنایا جاتا، مطلب آپ سمجھئے کہ ایک روب کی طرح یا ایک توپ کی طرح، تو ایمان کے وجہ سے ان کو اچھا سا ایک ڈریس دیا جا رہا، اور حورین سے نکاح کر دیا جاتا. جو حورین رہتے، خوبصورت رہتے، جو بگ آئیز والے رہتے، اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور پھر فضائے اکبر، مطلب بڑی جو گھبراہٹ ہوتی نا، ہیو یو ایور سین، جیسا کہ گرمی بہت زیادہ ہو تو کیسی گھبراہٹ ہوتی، تو فضائے اکبر اس کو بولتے. تو بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر دیا جاتا. اور پھر اس کے سر پر ایک نا تاج، جو ٹیارا بولتے ہیں نا، اچھا سا اس کے سر پہ تاج ہوتا، جس کا ایک ایک یاقوت دنیا کی کوئی چیز سے بھی بہت ایکسپینسو رہتا. اور اس کے جو ٹیارا ہے، اس کا جو تاج ہے،
اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے رشتہ دار میں سے 70 آدمیوں مطلب 70 پیپل کو کیا ہے حق دیا جاتا کہ اس کی سفارش قبول کر لی جائے. مطلب یہ پرسن جو ڈیتھ ہو گئی، جو شہید ہو گیا، وہ 70 پیپل کو انٹرسیڈ کر سکتا، سفارش کر سکتا، اور سفارش قبول کر لی جاتی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب دیکھیے شہادت کتنی بڑی چیز ہے، بٹ اونلی تھنگ فار دا سیک آف اللہ، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنا ہے. اب میرا جینا میرا مرنا، کفن دینے کے بارے میں ہم کنٹینیو کر رہے تھے. اب کپڑا کیا ہے، آلریڈی یہاں پر نا ان لوگ کٹ کر کے بالکل تیار رہتا. مرد کا کفن ہو، عورت کا کفن ہو، تھوڑا سا مختلف رہیں گا کیونکہ اس میں زیادہ رہیں گا عورت کے اس میں. تو یہاں پر فرسٹ اینڈ فورموسٹ اس میں بتایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگر کسی کو بھی کفن دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنا دیں گے. سندس از لائک کوئی ایک باریک قسم کا سلک رہتا. کبھی اگر کسی کو بہت پسند ہے اچھے ایکسپینسو اور بہت شائننگ والے اچھی سلک والے کپڑے تو ویسا. اور کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے. مطلب دس از لائک افضل. اگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ ایسی جگہ فوتگی ہو جاتی اور کوئی اور کپڑا نہ رہتا، ان دیٹ ایکسیپشن از دیئر، بٹ واٹ از مسنون دیٹ از امپورٹنٹ. کہ مسنون کیا ہے، سفید لباس پہنانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اور یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ایکسپینسو خرید رہے ہیں، سفید ہو اور اچھا اس کا جو کپڑا ہے اچھے سے تھک ہو، اور وہ کفن کمپلیٹلی اس کو کور کر لو. 3 یا 5 اس کا وہ رہتے جو کورس رہتے اس کے، اور باضابطہ آج کل پورا کٹے ہوا آپ کو ملتا، اور اس پہ لکھے ہوا بھی رہتا کہ کیسا کرنا ہے. اور جو غسل دینے آتے یوزلی دے ول گائیڈ یو. اور کفن کے لیے کپڑا جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے انف ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح سے کور کر لیے جائے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ دھاری دار بھی، دیٹ واز دا سنہ طریقہ، بٹ موسٹ آف دا ٹائم اٹ واز مینشن کہ وہ وائٹ کلر کو ہے. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو کہ وہ اچھا کفن دے، کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے. اچھے طریقے سے اینڈ آلسو اچھا بھی ہونا چاہیے. یہاں پر اچھے کا مطلب یہ مت سوچیے، اچھے کا مطلب صاف ستھرا، اس کا دبیز اچھا موٹا ہونا چاہیے، تھک ہونا چاہیے، اور وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر جو اجزاء کفن کے جو ہے عورت اور مرد کے کفن کے لیے یکساں ہوں گے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس رہیں گا، کچھ ایکسٹرا رہیں گے کچھ کپڑے. اینڈ ایز آئی مینشن بیفور کہ اس میں آلریڈی ان لوگ بتا دیں گے کہ کس طرح ہوں گی، ایوری تھنگ آپ کو پریپیئرڈ ملتا. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جو رہتے نا کاورس ویسا تھا، اور سفید تھا، سوتی تھا، اور بہت ہی مطلب جیسا یمن کا جو کلاتھ رہتا ہے دیٹ کائنڈ آف. اور چادر میں کیا ہے کفن دیا گیا، اور اس میں خمیص بھی نہیں تھی اور کوئی ایسا سلیوا. کفن میں ریممبر کریے کوئی بھی چیز اسٹچڈ نہ رہتی. اینڈ دس ریمائنڈز می، جب ہم حج پہ جاتے یا عمرے پہ جاتے تو جو آدمیوں کا جو ان لوگ جو پہنتے نا عمرے پہ جب جاتے ان لوگ، تو وہ بھی کیا رہتا، ان کا احرام اسٹچ نہ رہتا. دیکھیے تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک بار ریمائنڈ کر دے رہے کہ کس طرح رہتا، تو اسی طرح سے دیکھیے کفن کا ویسی رہیں گا. اینڈ فالوئنگ اب یہاں پر جو ہے نا کس طرح احکامات ہے کہ غسل دینے کا وہ ہے. لیکن آپ سمجھیے کہ کوئی انسان احرام میں تھا، یو انڈرسٹینڈ، احرام میں کب رہتا انسان، عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا یا حج کرنے کے لیے جا رہا تو احرام میں رہتا. تو احرام میں جو انسان ہے اس کے لیے کیا احکامات ہے، تو اس کو محرم بولتے.
محرم دوران حج یا عمرہ وفات پانے والا، مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہی واز اور شی واز، جب انہوں یہ تھے احرام میں تھے، اور اپنا احرام عورتوں کا کیا ہے، اپن کمپلیٹلی ہیڈ ٹو ٹو کور کرے ہوئے رہتے، تو ان کو غسل کرنے کے بعد کفن کے بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے اور بغیر سر ڈھانپے دفن کیا جاتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ جو احرام ہے وہی پہنے ہوئے ہے، بغیر سر ڈھانپے، بغیر خوشبو لگائے. اور ایک صحابہ مدینہ عرفات میں اچانک اپنے سواری سے گر گئے، تو اونٹ نے ان کی گردن کو توڑ دیا. جسٹ امیجن کرو، اونٹ کیسے رہتے، بہت بے قابو ہو جاتے، تو وہ اس کے اوپر اگر کسی کے اوپر بھی جب اونٹ بے قابو ہوتا نا، وہ سٹمبل کر کے چل جاتا، تو اس طرح کرا تو کیا ہوا، نیک بروکن ڈاؤن ہو گئی، اور اس کے وجہ سے اور وہ اسی وقت فوت ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو. دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں کپڑوں یعنی احرام میں، اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کے سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھیے، یہ صرف محرم کے لیے ہے جو احرام پہنے ہوا تھا. کتنے ہم انسیڈنٹ سنتے ہیں نا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی دوران حج، لائک بہت سال پہلے کی بات ہے، آگ لگ گئی تھی ٹینٹس میں، کیونکہ کھانا بھی پہلے نا وہیں پر بناتے تھے، ایسا اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھا. اور اب جیسا جتنا آرگنائزڈ ہو گیا نا، اگر آپ حج یا عمرے پہ گئے دیکھے ہوں گے کہ ایوری تھنگ از سو آرگنائزڈ، اب ویسی بھگدڑ نہیں مچتی. تو تب کیا ہوتی تھی، بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ ایک تو جو کپڑوں میں تھے اسی میں، بٹ ون مور تھنگ ریممبر کرنے کی کیا بات ہے، ان کو خوشبو نہیں لگائی جائیں گی. اور یہ جو جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے وجہ سے قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. اور ایک کیا ہے، ان کا فیس بھی نہیں کور کیا جا رہا ہے. اور دفن کرتے وقت محرم کیا ہے، اس کے سر بھی نہیں کور کیا جا رہا، لیکن جو عورت کی میت کے صرف چہرے کو کھلا رکھیں گے، بٹ البتہ جو سر ہے نا ان کو ڈھانکا جائے گا. تو یہ ڈفرینس رہیں گا، دیکھیے عورت اور مرد میں دا سیم تھنگ ول بی دیر. اور ہم جیسے پہلے بتا چکے کہ عورتوں کا کیا رہتا، جو ہم حج یا عمرے پہ جاتے وہی جو ہم عبایا پہنے ہوئے رہتے، صحیح سے کور کرے ہوئے رہتے، تو وہی احرام رہتا. بٹ آدمیوں کا احرام کیا رہتا، اپر گارمنٹ اینڈ لوور گارمنٹ وہ پہنے ہوئے رہتے. اٹس لائک سم واٹ لائک سملر ٹو کفن. سو دس ول بی لائک وہی چیز میں، بٹ ڈفرینس کیا رہیں گا، عورت کے لیے سر پہ کور کیا جائیں گا، بٹ دا فیس ول بی انکورڈ دونوں کے لیے بھی. وائی؟ بیکاز یو ہیو ٹو ریممبر محرم، بیکاز انہوں عمرے کے یا حج کے نیت سے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. کئی بار آپ جب مکہ مدینہ جاتے آپ دیکھے ہوں گے کئی لوگ آتے جس کی ان کی جو ہے نا نماز جنازہ ہوتی. ایوری ٹائم، کتنے بھی بار جاؤ، میں اپنے چھوٹے پن سے دیکھ رہی ہوں کہ دیٹ ٹائم آلسو آئی وینٹ، تب بھی یہی ہوتا تھا کہ ہر نماز میں جنازے کی نماز ہوتی تھی. دس بین گوئنگ آن فرام لانگ ٹائم. تو آپ سوچیے اتنے سارے لوگ ہیں، کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہوتی اور ہوتا. تو لیکن یہاں پر بات ہو رہی ایکسیڈنٹل، یو انڈرسٹینڈ، اف اٹ از ناٹ ایکسیڈنٹل آلسو، لیکن وہ دوران عمرہ دوران حج when they are in that libas, you understand that, you have to keep that thing in mind. what if کہ somebody wear the ihram and ان کے یہی دوران اس میں ان کی ڈیتھ ہوگی، that also. سو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، یہاں پر اینڈ کرتے کیونکہ ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وہی ہے جی، آواز ٹھیک.